اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المومنون چیپٹر میں 23 آیت نمبر 53 to 56۔ پھر لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اس پر وہ نازاں ہیں، بس ان کو ان کی بے ہوشی میں کچھ دن چھوڑ دو۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو جو مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ہم ان کو فائدہ پہنچانے میں سرگرم ہیں؟ بلکہ وہ بات کو نہیں سمجھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دین اصل روح کے ساتھ جب اپنی زندگی کے اندر آتا ہے تو انسان اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، خوف کرنے لگتا ہے، اور باقیہ زندگی اللہ کے بتائے ہوئے احکاموں پر چلنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل جو اصل روح ہے، اگر وہ دین سے نکل جائے تو انسان اسی دین کو لے کے گھمنڈ کرتا ہے اور غرور کرتا ہے، اور وقتیہ طور پر بعد میں چل کر وہ دین کو اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق بنا لیتا ہے، جس کی وجہ سے دین کے اندر بہت زیادہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا اندیشہ ہے۔ جیسے کہ کوئی بھی مذہب لے لیجئے، وہاں پر کئی جو ہے ڈویژنز ہیں، کئی جماعتیں ہیں، اور ہر گروہ اپنے جو حالات سے مطمئن ہے، خوش ہے۔ وہ انسان کوشش کرتا ہے کہ میں جیسا چاہتا ہوں ویسا اس کا دین بن جائے۔ جب اس کو لگتا ہے کہ یہ جماعت کے اندر تھوڑی فیسلٹیز ہیں اور یہ جماعت کے اندر تھوڑی سی جو ہے فلیکسیبلٹیز ہیں، تو پھر اس کے اندر وہ چلا جاتا ہے۔ بالمقابل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کے اللہ کو یاد کر کے اللہ کے احکامات پہ چلنے والے کا جماعت ایک ہی ہوتا ہے۔ اب موجودہ دنیا کے اندر انسان جب آتا ہے تو اس کے اندر ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو امتحان کے لیے پیدا کیا اور امتحان میں اس کو چھوڑ دیا۔ اب انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ساری چیزیں عطا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور کئی مرتبہ وہ بغیر چاہے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ نوازتا ہے۔ جیسا کہ مال ہو یا اولاد ہو، دو لوگوں پہ انسان فخر کرتا ہے۔ یعنی اگر اس کے بچے زیادہ ہیں تو وہ فخر کرتا ہے کہ دیکھو میری اتنی اولاد ہیں، 4 لڑکے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور مال ہے تو بولتے ہیں کہ دیکھیے میرے پاس اتنے کروڑ آف روپیز ہیں، میرے پاس بنگلہ ہے، جائیداد ہے اور ساری چیزیں۔ یہ 2 اصل چیزیں ہوتی ہیں جس میں انسان گھمنڈ کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اور یہ چیزیں ضروری ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اللہ ماننے والے کو اور اللہ کی اطاعت کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بغیر اللہ کو مانے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے۔ مال اور اولاد یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو ایگزامینیشن کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے۔ حال میں ہی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا جس میں کسی نے کہا کہ اگر جو ہے یہ بڑے بڑے جو سٹارز لوگ ہیں، اگر اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، تو ان کے پر مطلب جو ہے کروڑ آف روپیز کی جو ہے ان کی انکم کیسے ہوتی، ان کا جو ہے اتنے بڑے بڑے جہاز ان کے پاس کیسے ہوتے، اور جو ہے یہ جو بھی ہے ساری چیزیں بات سمجھ میں آتی ہیں۔ تو یہ بات وائرل ہوئی۔ اس کا جواب اس قرآن کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئر طریقے سے بتا دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کو مال دیتا ہے یا کسی کو اولاد دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے ہی نہیں، اللہ نے کبھی نہیں لی کہ جس کو اللہ محبت کرے گا اس کو خوب سارا مال دے گا، خوب سارے اولاد دیں گے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا، بلکہ یہ دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، ایگزامینیشن کے طور پر دیتا ہے۔ اللہ یہی فرماتا ہے، میں پھر سے ایک مرتبہ آپ کو قرآن کی آیت جو ہے میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ پھر لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں کہا ٹکڑے کرنے کے لیے، بس انسان اپنی سہولت کے مطابق اپنے دین کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر لیتا ہے۔ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اس پر وہ نازا ہے۔
ابھی جتنے بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی گروپس ہیں، جتنے بھی سیکٹس ہیں، اگر آپ ان کے پاس جا کے پوچھیں، اب وہ بولیں گے کہ اپنی جماعت کے اندر ہم مطمئن ہیں، ایک دم خوش ہیں، بس ان کو ان کی بے ہوشی کے کچھ دن چھوڑ دو۔ یہ جو بھی لوگ دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں نا، یہ مدہوشی میں ہے، بدہوش مطلب ایک بے ہوشی کے عالم میں ہے، ایک سب کانشیس مائنڈ کے اندر ایک بالکل اپنی ایک الگ زندگی میں پڑے ہوئے ہیں، جیسا نشہ جس کو کہتے ہیں نا، تو ایک الگ اپنی زندگی میں وہ جا رہے ہیں۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو جو مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ہم ان کو فائدہ پہنچانے میں سرگرم ہیں؟ یہ مال اور اولاد جو ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ جو لگا ہوا ہے اللہ مال دینے میں اور اولاد دینے میں، کیا اللہ پسند کر کے تمہیں اولاد یا مال دے رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بلکہ وہ بات کو سمجھتے نہیں۔ اصل میں ایسی بات نہیں ہے۔ وہی مال جب نیک آدمی کے پاس آتا ہے تو اس کو وہ صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرتا ہے، اور یوٹیلائز کر کے وہ اپنا بھی فائدہ پہنچتا ہے، لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، اور لوگوں کی مدد کرتا ہے اور اللہ کو خوش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اولاد دیتا ہے تو اولاد کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے، لوگ اس کو صحیح تربیت کر کے اس سے مفاد حاصل کرتے ہیں، مگر اسی کا غلط استعمال کر کے بھی جو ہے اللہ کا جو ہے نافرمان ہو سکتا ہے، اور مال اور اولاد کو بھی جو ہے غلط تربیت کر کے جو ہے وہ جہنم کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو جماعتوں میں جو بٹے ہوئے ہیں، ہر ایک جماعت اپنا ایک لیبل بنا کے خوش ہے، اور بالکل سامنے والے جماعت کو جو ہے کافر کہہ رہا ہے، مشرک کہہ رہا ہے، بول رہے کہ یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ دین کے اندر نہیں ہے، تو ان لوگوں کو، سارے لوگوں کو جو ہے قرآن پڑھنا ضروری ہے، قرآن سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جماعتیں بنانے سے، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ منع فرماتا ہے۔ ایک ہی دین ہے، وہ ہے اسلام ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے اسی ایک جماعت کے اندر آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔